جھوٹ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ جھوٹ بندے کے منہ سے نکلتا ہے نا تو پھر اگلا جھوٹ خود بخود نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ جھوٹ بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا۔ اس کا عذاب ایسا، اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ ایک شخص کے منہ میں ایک بہت بڑی سلاخ ڈال دی گئی، منہ میں سلاخ ڈال دی گئی، لوہے کی سلاخ ڈالنے کے بعد اس کو چیرتے ہوئے اسے گدے کی طرف لے لی، پھر وہ سلاخ نکالی، ناک میں ڈالی، چیرتے ہوئے کان کی طرف لے، پھر سلاخ نکالی، آنکھ میں ڈال دی، لوہے کی سلاخ آنکھ میں ڈال دی اور اسے چیرتے ہوئے کن پٹے کی جانب لے۔ اس دوران جو نیچے والا حصہ تھا وہ صحیح ہو جاتا، پھر دوبارہ یہ عمل، اللہ بتایا گیا کہ یہ شخص پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتا ہے۔ جھوٹ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آخرت میں جھوٹ کا جو عذاب ہو سو ہو، اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے، لیکن دنیا میں بھی اس کی نحوست ہے، جھوٹ کی دنیا میں بھی نحوست ہے، بہت سخت نحوست ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ برکت اڑ جاتی ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، جی چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر دنیاوی طور پر بھی جو شخص جھوٹ بولا کرتا ہے اس کی بات میں وزن نہیں رہتا، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بس یہ، اب وہ سچ بھی بولے گا نا تو اس کی بات کا یقین نہیں کیا گیا، اس لیے سچ بولے، جھوٹ سے پرہیز کیا۔ ایسا جھوٹ ہماری معاشرے میں اس قدر عام ہو گیا ہے کہ روزے دار ہوتا ہے تب بھی اس کے منہ سے بیچارے سے جھوٹ نکل جاتا ہے، نیک نمازی بھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ عادت کے مطابق جھوٹ نکل جاتا ہے۔ کسی کو اگر فون پہ بات کرنی ہے تو پوچھتے ہیں کہاں ہو، جھوٹ، کب آئیں گے، جھوٹ، آپ گھر پر ہیں، جھوٹ۔ میں ایک مرتبہ ہمارے دوست سے ملنے گیا تو فرسٹ فلور پہ وہ رہتے تھے، میں نے آواز لگائی، پیاری سی بچی باہر آئی، میں نے اس سے کہا، نام تو کچھ اور تھا لیکن میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، میں نے کہا کہ بیٹے وہ ہیں، نام لیا۔ بچی نے کہا ایک منٹ ٹھہر، وہ گڑیا اندر گئی، واپس آئی، اس نے کہا کہ نام لیا، کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ بچپن سے یعنی گھٹی ہی میں ہم جھوٹ اپنے بچوں کو سکھا رہے، ہوگا کیا پھر یہی بچے ہمارے سامنے جھوٹ بولیں۔ جھوٹ سے بچیے۔ اگر آپ نے اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنی ہے، جھوٹ سے بالکل قطع تعلق، اور سچ بولنے والے کا ساتھ اللہ دیتا ہے، جی سچ بولنے والے کا ساتھ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اس کا، جس کا اللہ ساتھ دے دے تو یہ مت سوچیے کہ جھوٹ بولیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، سچ بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ جب اللہ جس کا ساتھ دے رہا ہو، سچ بولیں اپنے لیے، اچھے معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ السلام علیکم۔